زہار سے اعتراض لازم نہیں آتا شوافے پر. کیوں؟ اس لیے کہ شوافے حضرات اس فعل شرعی پر نہیں کہ میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس فعل شرعی پر جب نہیں داخل ہو کہ جو فعل شرعی خود جائز اور مشروع ہو اور اس کا حکم شرعی مطلوب ہو، اس کا وہ حکم شرعی کیا ہو، سبب بھی مشروع ہو اور اس کا حکم شرعی بھی مطلوب ہو. اس کا حکم شرعی، اس کا سبب مشروع ہو اور اس کا حکم شرعی مطلوب ہو. تو اگر ایسے فعل شرعی پر نہیں داخل ہو جائے تو نہیں کے داخل ہونے کی وجہ سے فعل حسی کی طرح ہو گیا قبیح لعینہ، وہ سبب مشروع نہیں ہوگا اس حکم مشروع کے لیے، حکم مطلوب کے لیے، شرعی کے لیے. تو جیسے سبب جائز نہیں اس پر حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ اس حکم میں فرماتے ہیں کہ جب وہ سبب بھی جائز نہیں اور اس پر جو حکم شرعی مطلوب ہے وہ بھی جائز نہیں. دیکھو آدمی بازار میں جاتا ہے تو کتاب خریدنے یا کوئی اور چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو یہ مالک بننا یہ حکم مطلوب ہے بے سے، اور بے پر نہیں داخل ہو اگر بشرطن ہوگی، لہذا یہ بے سبب ہے، سبب مشروع ہے، اور ایسے حکم کے لیے جو حکم مطلوب ہے، شرعاً مطلوب ہے وہ. اس لیے جب اس پر نہیں داخل ہو تو اب نئے قبیح لعینہ ہی ہو گئی، نہ یہ سبب جائز اور نہ اس پر حکم مرتب ہوگا، نہ ملکیت ثابت ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ اس فعل شرعی پر نہیں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو مشروع نہیں سمجھتے، اس کی مشروعیت باطل ہو جاتی ہے اور اس کا حکم ثابت نہیں ہوگا. زہار سے اعتراض لازم نہیں آئے گا، مصنف کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زہار فعل شرعی ہے، لیکن یہ ایسا فعل شرعی ہے کہ جس کو مشروع کیا گیا ہے، لیکن اس پر جو حکم مرتب ہوتا ہے وہ حکم شرعی مطلوب نہیں ہے. اس کا حکم ہے کفارہ کا واجب ہونا، کفارہ مطلوب نہیں ہے. وہ کفارے کے لوگ بازار نہیں جاتے، کفارہ کرنے کے لیے کوئی آدمی زہار نہیں کرتا کہ مجھ پر کفارہ ہو جائے. مالک بننے کے لیے تو جاتا ہے کہ میں یہ چیز خرید کر مالک بن جاؤں، گاڑی خریدوں، فریج خریدوں، تو مالک بننے کے لیے حکم مطلوب ہے، اس کے لیے بازار جاتا ہے. لیکن کفارہ واجب کرنے کے لیے زہار کرتا ہے کوئی؟ جی نہیں. تو یہ حکم تو ہے لیکن یہ حکم شرعی مطلوب نہیں ہے، یہ حکم شرعی مطلوب اس کے جو سبب کو مشروع قرار دیا گیا ہے اس حکم شرعی مطلوب کی وجہ سے ہے. لہذا وہ جو حکم یہ جو حکم شرعی ہے کفارہ، اس کو مشروع کیا گیا ہے زجر کے طور پر، یہ بدلے کے طور پر مشروع کی گئی ہے زاجر ہو کر، تاکہ یہ کفارے سے روکے، تاکہ یہ زہار سے روکے، تاکہ یہ کفارہ کس سے روکے؟ زہار سے روکے. ملکیت بے کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بے کو جاری کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں جو حکم ہے حکم شرعی کفارہ ہے، کفارہ عبادت ہے، عبادت ہے کیونکہ عبادت سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، روزے رکھو، مال دے دو. لہذا کفارہ جو ہے وہ فعل شرعی ہے لیکن اس کی مشروعیت جو ہے بدلے کے جزا کے طور پر ہے. اس کو بطور زجر کے مشروع کیا گیا ہے تاکہ یہ زہار نہ ہو. تو زہار کو روکنے کے لیے، زہار یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس کا جو سبب ہے اس پر نہیں داخل ہوئی ہے وہ حرام ہے. یہ کفارہ اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ اس کا سبب نہیں کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے. کفارہ اس پر دلالت کرتا ہے. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس کفارہ جو حکم ہے کفارے کے، اس کو جو مشروع کیا گیا ہے یہ جزا کے طور پر ہے بطور زجر کے، اس کا سبب سے روکنے کے لیے ہے، زہار سے روکنے کے لیے ہے. اس لیے جب روکنے کے لیے ہے تو وہ اپنے سبب کے حرام ہونے کا تقاضا کرے گا. کفارہ اپنے سبب کے یعنی زہار کے حرام ہونے کا تقاضا کرے گا کہ اس کا سبب حرام ہے، اس کا سبب حرام ہونے کے باوجود کفارہ ثابت ہوگا کیوں؟ وہ بطور زجر ہے، وہ بطور زجر کے ہے. اور اس کے سبب کے حرام ہونے پر دلیل وَإِنَّهُ
کیا ہے؟ منکر من القول وزورا. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کفارے کا سبب حرام ہے، یعنی زہار حرام ہے. جب زہار حرام ہے، سبب حرام ہے، تو پھر کفارہ کیوں واجب ہو گیا؟ بطور زجر کے اس سبب سے روکنے کے لیے، اس سبب سے روکنے کے لیے. تو کفارہ بھی حکم ہے، حکم شرعی ہے، اور بے میں ملک بھی حکم شرعی ہے. لیکن بے میں ملک حکم شرعی، ایسا حکم شرعی ہے جو مطلوب ہے، جو کیا ہے؟ مطلوب ہے. اور کفارے میں، زہار میں جو کفارہ ہے یہ حکم شرعی ہے لیکن یہ مطلوب نہیں. اس کو مشروع کیا گیا ہے، بے میں ملک کو مشروع کیا گیا ہے، اس کے سبب کے حلال ہونے پر دلالت کرتا ہے، جائز ہونے پر. اور یہاں جو کفارے کو مشروع کیا گیا ہے یہ بطور زجر کے ہے کہ اس کا سبب حرام ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ اس حکم شرعی کے اور اس کے سبب کے حرام ہونے کے لعینی ہونے کے قائل ہیں، اور اس پر حکم کو مرتب نہیں کرتے کہ جو سبب کو جائز مشروع کیا گیا ہو اور اس کے سبب وہ جو حکم ہو وہ حکم مشروع مطلوب نہ ہو، وہ مطلوب اس کو مطلوب کے طور پر مشروع نہ کیا گیا ہو بلکہ زجر کے طور پر مشروع کیا گیا ہو. اس لیے کفارہ زہار سے شوافے پر اعتراض لازم نہیں آئے گا. پتہ نہیں دونوں میں فرق سمجھ میں آئے؟ ہر فعل شرعی پر نہیں، ہر فعل شرعی نے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قبیح لعین ہی ہو جائے. تو جو فعل شرعی ایسا ہو کہ اس کا حکم شرعی مطلوب ہو، ان میں شوافی حضرات کہتے ہیں قبیح لعین ہی ہوگا، نہ سبب جائز نہ اس پر حکم مرتب ہوگا، نہ اسے حکم ثابت ہوگا، یعنی حکم کے لیے سبب بھی نہیں بنے گا. لیکن جس فعل شرعی پر نہیں داخل ہو اور وہ ہو حرام ہو، اس پر حکم مرتب ہو جائے گا کیونکہ وہ حکم شرعی مطلوب نہیں بلکہ بطور زجر کو اس کو مشروع کیا گیا. اس لیے دونوں میں فرق ہے. یہ ایسا ہی ہے، مصنف کہتے ہیں جیسے قصاص ہے. قصاص قتل کرنا ثواب گناہ ہے، قتل عمد کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا قتل کرنا گناہ ہے. لیکن کوئی آدمی جب قتل کر دے تو اب اس پر قصاص واجب ہے. قصاص ایک فعل شرعی ہے جو مقتول کے ورثاء کے لیے شریعت ثابت کرتی ہے کہ ان کو قصاص لینے کا حق ہے. تو قصاص ایک فعل شرعی ہے لیکن مطلوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ قتل عمدن قتل کرنا، یہ سبب ہے. یہ سبب حلال ہے حرام ہے؟ اس پر نہیں داخل ہونے کی وجہ سے قتل عمد حرام ہے. لیکن اس کے حکم مرتب ہو جائے گا چونکہ وہ حکم شرعی مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ اس کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے قصاص کو تاکہ یہ قتل عمد واقع نہ ہو، تاکہ یہ قتل عمد، اس لیے اس قصاص کو مشروع کیا گیا ہے بدلے کے طور پر، جزا کے طور پر، بطور زجر کے، بطور وہ جزا ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے زجر کے طور پر. اس لیے وہ قصاص تقاضا کرتی ہے کہ اس کا سبب حرام ہے، اس کا سبب، جیسے کہ کفارت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا سبب زہار حرام ہے. لیکن بے کی جو ملکیت ہے، ملکیت تقاضا نہیں کرتی کہ اس کی بے کیا ہو؟ حرام ہو. وہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے شوافے پر اعتراض وارد نہیں ہوگا. مصنف کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں شوافی حضرات نے تو افعال شرعیہ کو افعال حسیہ پر قیاس کر کے کہا، جیسے ان میں قباحت لعین وہ قبیح لعین ہی، اسی طرح افعال شرعیہ بھی قبیح لعین ہی. اس لیے نحر کے دن روزہ رکھنا یا غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ شراب پینا، جیسے کہ زنا کرنا، دونوں برابر ہیں. مصنف کہتے ہیں ہمارے نزدیک جب نہیں فعل شرعی پر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر وہ قبیح لعین ہی نہیں لغیر ہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم لعین ہی مانیں گے، اگر ہم لعین ہی ہونا مانیں گے تو پھر نہیں باقی نہ رہے گی، وہ نہیں نفی بن جائے گی. جو نہیں فعل شرعی پر داخل ہوئی ہے وہ نفی بدل جائے گی نفی میں، وہ نہیں بدل جائے گی نفی میں. تو نہیں کسی فعل شرعی پر داخل اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں قبح ثابت کر دے،
اس کلام کو، اور جو چیز اقتضان ثابت ہوتی ہے قباحت، اور جو چیز اقتضان ثابت ہوتی ہے وہ اس لیے مقتضا اس لیے ثابت ہوتا ہے تاکہ اس مقتضی کو درست کر سکے، نہ کہ اس کو باطل کر سکے۔ تو وہ قبح ہم ایسے طریقے سے ثابت کریں گے، وہ قبح ایسے طریقے سے ثابت ہونا چاہیے کہ اس سے وہ مقتضی وہ نہیں باطل نہ ہو، وہ باطل نہ ہو۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اگر ہم فعل شرعی پر داخل ہونے والی نہی کو قبیح لعینہ ہی مانیں گے، اس میں قباحت لعینہ ہی مانیں گے، تو پھر وہ نہی باقی نہ رہے گی، نفی بن جائے گی۔ تو مقتضا ثابت اس لیے ہوتا ہے کہ مقتضی کو درست کر سکے، اور اب مقتضا ثابت ہوگا مقتضی کو باطل کرنے کے لیے، اور یہ خود باطل ہے۔ مقتضا کو ثابت کرنے کے لیے مقتضی کو باطل کرنا خود قبیح ہے۔ یہ تب ہوگا جب شوافع کے مذہب پر عمل ہوگا۔ ہم فعل شرعی پر داخل ہونے والے نہی کو قبیح لعینہ ہی مقتضی مانے، تب یہ خرابی لازم آئے گی۔ دیکھو حناف کہتے ہیں یہ نہی نفی کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ نہی اور نفی میں فرق ہے، نہی اور نفی میں فرق ہے۔ نہی یہ ہے کہ نہی میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جاتا ہے بندے کے اپنے اختیار سے۔ سامنے پانی رکھا ہوا ہے، کوزے میں، گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اور آپ مخاطب کو کہو کہ لا تشرب، پانی نہ پیو، وہ پانی پی سکتا ہے؟ ویسے پانی پی سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پی سکتا۔ سامنے پانی موجود ہے، سامنے کتاب موجود ہے، ہم کہتے ہیں سبق مطالعہ کرو، یاد کرو، وہ نہیں کرتے، تو مطالعہ نہیں ہونا۔ مطالعہ نہ کرو، مطالعہ کرنا پایا جا سکتا ہے؟ پایا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کرو، آپ نہیں کرتے، تو عدم فعل تو پایا جا رہا ہے، آپ کے اختیار سے ہے۔ اگر سامنے کوزے میں اور گلاس میں پانی ہو اور آپ کسی کو کہو کہ لا تشرب، نہ پیو، تو وہ پینے پر قادر ہے نا، ویسے اس لیے تو منع کر رہے ہو آپ۔ لہذا اگر وہ آپ کی اس نہی کو دیکھتے ہوئے اس پانی پینے سے رک جائے تو مستحق ثواب ہے اور قابل تعریف ہے، اس رکنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ اس پر اقدام کر کے وہ اس پانی پینے کا ارتکاب کر لے تو مستحق عقاب ہے اور قابل مذمت ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ پانی نہ پیو اور وہ پانی پینے سے رک جائے، اپنے اختیار سے رکا ہے یا مجبور ہو گیا؟ کیونکہ پی تو سکتا ہے نا، اور پھر اس نے آپ کی نہی کو دیکھتے ہوئے، ناہی کی نہی کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے رک جائے تو اپنے اختیار سے رکا ہوا ہے، کیونکہ پینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھو فعل کا نہ پانا پایا جا رہا ہے، پانی کا نہ پینا پایا جا رہا ہے اس کے اختیار سے، بندے کے اختیار سے۔ یہ ہے نہی، یہ کیا ہے؟ نہی ہے۔ دیکھو شریعت نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، تو زنا کر سکتے اس لیے تو منع کیا۔ اب اگر کوئی اس نہی کو دیکھتے ہوئے رک جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر اقدام کر کے زنا کر لے تو عقاب ہوگا، سزا ملے گی اس کو۔ لیکن زنا کرنے پر قدرت تو رکھتے ہیں، اس سے تو منع کیا گیا۔ دیوار کو کوئی کہتا ہے کہ لا تزنی یا ولا تقربوا الزنا، دیوار کو کہہ سکتا ہے؟ جی؟ یا جو جس کا سامان غائب ہو نہ ہو، وہ زنا پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ یا جیسے نابینا ہو سو کہتے ہیں کہ لا تبصر، شرم کرو، بد نظری نہ کرو، لا تبصر، نہ دیکھو، تو وہ بیچارہ دیکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ پورا جلسہ منعقد کر کے زندہ باد اور مردہ باد، لا تبصر، نہ دیکھو، شرم نہیں آتی، آندھے ہو کر تم یہ کام کرتے ہو۔ ہاں تو بھائی اتنے زور لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بیچارہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس سے نہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا؟ اسی طرح اگر برتن میں پانی نہ ہو، عفواً برتن میں پانی نہ ہو، اور پھر اس کو کہو کہ لا تشرب، پانی نہ پیو، پانی پی سکتا ہے؟ پانی ہے ہی نہیں، الٹا بھی لٹک جاؤ، فرعون بن جائے، پوری دنیا لے کے آؤ، تم پانی پی نہیں سکتے، اگرچہ کہنے والا چونٹی ہی کیوں نہ ہو،
اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہاتھی ہی کیوں نہ ہو، نہیں پی سکتا کیونکہ پانی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پانی کا نہ پینا پایا جا رہا ہے، یہ اختیار سے ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے، کیونکہ وہ نہ پینے پر مجبور ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو نہیں میں بھی فعل نہیں اور نفی میں بھی فعل کا نہ ہونا پایا جا رہا ہے، لیکن نہیں میں اختیاری ہے اور نفی میں غیر اختیاری ہے۔ اس لیے جب پانی نہ ہونا تو ہم یہ نہیں، ہم اگر کہہ دیں کہ لا تشرب نہ پیو، تو وہ لا تشرب نہیں ہے، لا تشربو وہ نہیں نفی ہے، مضارع کی نفی ہو جائے گی، تم نہیں پی سکتے، یہ نہیں کہ نہیں پیتے، نہ پیو، کیونکہ پانی ہے نہیں، کیسے نہیں پیے گا، پی نہیں سکتا وہ، اس لیے وہ لا تشرب لا تشربو بن جائے گا کہ تم پی ہی نہیں سکتے، نہیں نفی میں بدل جائے گی، پتہ نہیں بدل رہی نہیں بدل رہی۔ احناف کہتے ہیں دیکھو افعال حسیہ کا اختیار اس کے مطابق ہوتا ہے، زنا پر اگر کوئی آدمی عملاً طاقت اور قدرت رکھتا ہو پھر کہے کہ زنا نہ کرو، تو چونکہ عملاً قدرت رکھتا ہے تو زنا کے لیے فعل حسی کا ہونا ضروری، حسی اختیار کا ہونا ضروری ہے، عملاً طاقت قدرت رکھتا ہو، عملاً جھوٹ بول سکتا ہے، زبان ہے، عملاً ظلم کر سکتا ہے، جو ظلم پر قادر ہو، تو فعل افعال حسیہ کے لیے حسی اختیار کا ہونا ضروری ہے، اور افعال شرعی کے لیے شرعی اختیار کا ہونا ضروری ہے، شرعی اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم افعال پر داخل ہونے والی نہیں کو قبیح لعینہ مانیں گے تو قبیح لعینہ کی شریعت نے اجازت دی ہے، زنا کی شریعت نے اجازت دی ہے، جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ظلم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے نہیں، تو جو قبیح لعینہ ہوتی ہے شریعت نے اسے کرنے کی تو اجازت نہیں دی ہے، اور فعل شرعی نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تو دیکھو روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، تو افعال شرعیہ کا اختیار بھی شرعی ہوتا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے آتا ہے، شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، شرعی اختیار مل گئی آپ کو، اجازت مل گئی، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا مأذون فیہ ہو گیا، اس کے کرنے کی اجازت ہو گئی۔ پھر شریعت نے اس کو منع کر دیا، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، نحر کے دن روزہ نہ رکھو، شریعت نے جس کام کرنے کی اجازت تھی اسی سے منع کر دیا۔ یہ یاد رکھنا، ایک فعل ناجائز بھی ہو اور جائز بھی ہو، حرام لعین ہی بھی ہو اور حسن لعین ہی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ایسا۔ اب دیکھو نماز کی اجازت بھی ہے معذون فیہ اور ممنوع عنہ بھی ہو گیا، تو ایک فعل جائز اور ناجائز نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی تو حسن لعین ہی ہے، اور پھر اس پر نہیں داخل ہو گئی تو قبیح لعین ہی ہو گئی، ایک ہی شے حسن لعین اور قبیح لعین ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تب نہیں ہوگا جب شوافی کا مذہب لیں گے، اور اگر ہمارا مذہب لے لے تو پھر ایک ہی فعل نماز ہے یا روزہ ہے، حسن لعین ہی بھی ہو سکتا ہے اور قبیح بھی ہو سکتا ہے، حسن لعین ہی بذات ہو اور قبیح لغیر ہی ہو، قبیح ہو لغیر ہی ہو، تو حسن بھی ہے اور قبیح بھی ہے، حسن بھی ہے اور قبیح بھی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حسن اور قبیح دونوں ہو جاتی ہے جب ہمارا مذہب ہو، شوافی کا مذہب ہو تو پھر ممکن نہیں ہے۔ تو شریعت نے کسی کام کرنے کا حکم دیا کرو اور پھر شریعت منع بھی کر دے تو وہ تبھی ہوگی جب ہمارا مذہب لیں گے کہ اصل ذات کے اعتبار سے کرنے کا حکم ہے اور وصف کی خرابی کی وجہ سے اس سے منع کر دیا۔ اگر شوافی کا مذہب لیں گے تو پھر وہ نہیں باقی نہ رہے گی بلکہ نفی بن جائے گی، کیونکہ ہر فعل کا اختیار اس کے مناسب ہوتا ہے، افعال حسیہ کا اختیار حسن ہونا ضروری اور افعال شرعیہ کا اختیار شرعی ہوتا ہے، شریعہ کی طرف سے کرنے کی اجازت ہو، یہ شرعی اختیار، اور قبیح لعینہ کرنے کی شریعت نے اختیار دی نہیں ہے، قبیح لعینہ کی شریعت نے اختیار، تو شرعی اختیار تو نہ ہوا، نماز قبیح لعینہ بن گئی ان کے بقول، جب قبیح لعینہ ہو گئی تو قبیح لعینہ ان کی شریعت نے تو اختیار نہیں دیا، لہذا وہ شرعی اختیار ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ کہتے ہو کہ نماز نہ پڑھو تو اس کو تو اختیار ہے نہیں، اور اختیار کی نفی کس میں ہوتی ہے؟ اختیار کی نفی یہ نہیں میں ہوتی ہے، نفی میں ہوتی ہے،
اختیار کی نفی، نہیں میں نفی میں، پانی ہو تب یا پانی نہ ہو؟ جی اختیار نفی، اختیار کی نفی، اختیار کا نہ ہونا یہ نفی میں ہوتا ہے، نہیں میں نہیں ہوتا، نہیں میں تو اختیار باقی رہتا ہے۔ لہذا جب وہ فعل قبیح لغین ہی بن گئی ہے نماز روزہ، تو وہ شرعی اختیار نہ رہا، اور جب اختیار نہ ہوا آپ کہتے ہو کہ لا تصوموا فی ہذہ الایام، ان ایام منہیہ میں روزے نہ رکھو، تو وہ پھر نہیں کیا بنے گی؟ وہ تو نفی بن جائے گی۔ اور ایک قبح ثابت کرنے کے لیے نہیں کو باطل کر کے نفی بنانا یہ خود قبیح ہے، اس لیے کہ مقتضا کو ثابت کرنے کی وجہ سے مقتضی کو باطل کرنا خود قبیح ہے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گی، عبارت بھی ہو جائے گی۔ والنہی عن الافعال، یہاں سے ہے نا، والنہی عن الافعال الحسیۃ یقع علی القسم الاول، افعال حسیہ سے جب نہیں ہوتی ہے وہ پہلے قسم پر واقع ہوتی ہے۔ والنہی عن الافعال الشرعیۃ، اور افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے، یقع علی القسم الاخیر، وہ آخری قسم یعنی دوسری قسم پر واقع ہوتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ فی البابین، امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں بابوں میں، دونوں صورتوں میں فرمایا، دونوں قسموں میں، انہ ینصرف الی القسم الاول، یہ لوٹتی ہے پہلے قسم کی طرف، الا بدلیل، مگر ہے کہ جب اس کے خلاف دلیل ہو۔ لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقت، اس لیے کہ نہیں قبح کے تقاضے کرنے میں ایسے ہی حقیقت ہے، کالامر فی اقتضاء الحسن، جیسے کہ امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے۔ فینصرف مطلقہ الی الکامل منہ کالامر، اس لیے اس کا مطلق اس کے کامل کی طرف لوٹے گی، جیسے کالامر، امر کی طرح، جیسے امر میں کامل کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر زہار سے لے کر اعتراض ہوا شوافع پر، اس کا جواب دے رہے شارح مصنف، ولا یلزم الزہار، اے ولا یلزم الاعتراض الزہار، زہار سے شوافع پر اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن کلامنا فی حکم مطلوب، اس لیے کہ ہماری گفتگو اور اختلاف اس حکم میں ہے کہ جو حکم مطلوب ہو، تعلق بسبب مشروع لہ، اور وہ حکم متعلق ہو گیا ہو اپنے ایسے سبب کے ساتھ جو اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ ایبقى سببا، کیا وہ سبب باقی رہے گا نہیں کے داخل ہونے کے بعد؟ کیا وہ سبب باقی رہے گا؟ والحکم به مشروعا، اور حکم اس کے ساتھ مشروع باقی رہے گا، مع وقوع النہی علیہ، اس پر نہیں واقع ہونے کے باوجود۔ تو کیا وہ سبب اور وہ حکم اس کے ساتھ مشروع باقی رہیں گے باوجود یہ کہ اس پر نہیں واقع ہوئی ہے؟ اما ما ہوا جزاء، اب یہ ان کا اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ کفار زہار میں کیوں نہیں ہوتا، زہار سے اعتراض کیوں نہیں ہوتا ان پر، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اما ما ہوا جزاء، رہا وہ حکم کہ جو جزا ہو، شرع زاجرا، جس کو بطور زجر کے مشروع کیا گیا ہو، فیعتمد حرمت سببہ، تو وہ حکم تقاضا کرتی ہے، یعتمد معنی یقتضی کے، وہ حکم تقاضا کرتی ہے اپنے سبب کے حرام ہونے کا، کل قصاص، قصاص کی طرح۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان النہی یراد به عدم الفعل، نہیں سے مراد لی جاتی ہے فعل کا نہ ہونا، مضافا الی اختیار العباد و کسبہم، بندے کے اختیار اور اس کے کسب کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے، فیعتمد التصور، اے فیقتضی، پس وہ تقاضا کرتی ہے، وہ فعل منہی عنہ تقاضا کرتی ہے، وہ نہیں تقاضا کرتی ہے، التصور، منہی عنہ کے متصور الوجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی نہیں داخل ہو گئی تو اب وہ جس سے منع کیا گیا وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکون العبد مبتلا، تاکہ بندہ آزمایا جائے، بین ان یکف، اس کے درمیان میں کہ وہ رک جائے، عنہ اس فعل سے، بے اختیار ہی، اپنے اختیار سے، فیصاب علیہ،
تاکہ اس پر اس کو ثواب دیا جائے، وبین ان یفعلہ باختیارہ، اور اس کے درمیان اس کو آزمایا جائے کہ وہ اس کام کو کر لے اپنے اختیار سے، فیعاقب علیہ، تو اس پر اس کو سزا دی جائے۔ ھذا هو الحکم الاصلی فی النہی، نہی میں یہی اصلی حکم ہے۔